نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے رسول نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ پاکستانی قوم کے مستقبل کے معماروں، شہین نوجوان بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل ہم اپنی پارٹی کے منشور کی شک وائز گفتگو کر رہے ہیں، اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو ہم شعور دے رہے ہیں، ان کا قرآن کے ذریعے تزکیہ نفس کر رہے ہیں، علوم و فنون سے راستہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ملک میں حقیقی علمی نظام وجود میں لانے میں راہ ہموار ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس وقت بحث کر رہے ہیں کہ پارٹی کا منشور ہے ہر مسئلے کو اس کی طے، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بیس پر جا کر سمجھنا، یہ مسئلہ کیوں ہے، کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا اور اس کا حل کیا ہے، اور اس کو پریکٹیکلی کر کے قوم کو دکھانا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں، سیاست میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو علم یہ ہے کہ یہ پارٹی عوامی طریقہ علم نہ ہی مذہبی ہے، نہ ہی سیکولر ہے، خالص جمہوری پارٹی ہے جو امر مشورہ بینہم کے اصولوں پر بنائی گئی ہے۔ اور پارٹی کا منشور قرآن ہے، ہمارے لیے حکم اللہ کا ہے، اور ہمارا راستہ، ہمارا طریقہ کار اللہ کے رسول نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سیرت مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو جو ہم نے کرنا ہے اس کا میں ایک سکیچ، ایک خاکہ، ایک آئیڈیا، ایک پروجیکشن وہ بتاتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی آپ نے بڑا پروجیکٹ شروع کرنا ہوتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اس کا ڈھانچہ تیار کرتے ہیں، اس کا سارے کا سارا سکیچ تیار کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ہماری زندگی کا جو سکیچ ہے، وہ جو مقصد ہے، وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، انسان کو پیدا کیا اپنی جنت کے مکینوں کے حصول کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کائنات میں جتنا مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارے کو اکٹھا کر کے محشر کے روز اس سے جنت اور دوزخ بنا دوں گا۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد تو جنت کا حصول ہے، لیکن جنت کے کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو کائنات بنائی، جو ہمارے لیے امتحان رکھا، یہ سارے کو میں اس پہ سکیچ پر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور بھی جگہ مختلف انداز میں فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک سائیکل ہے، وہ سائیکل 3 کا ہے۔ ہر چیز اپنے مرکز سے شروع ہوتی ہے، اسی پر آ کر ختم ہوتی ہے، اور ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے، اور ہر چیز میں چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑی چیز میں علم، عمل اور اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ کار فرما ہے، جیسے ہمارا لوگو ہم نے تیار کیا ہوا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کو، یہ چند چیزیں ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جس چیز کی ساتھ ساتھ ضرورت ہوگی وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ جو باتیں بتائی ہیں یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ہر چیز سائیکل میں ہے، پہلا سائیکل 3 کا ہے، پھر بڑے سے بڑا سائیکل ہے، یہ پوری کائنات کا سائیکل ہے، یہ جہاں سے یہ کائنات، یہ دنیا کا آغاز ہوا پھر اینڈ ہوگا، یہ بھی سارا سائیکل ہے۔ انسان کی زندگی کا سائیکل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو زندگی دی، پھر موت دی،
پھر زندگی دوں گا، دی ہے ابھی یہ اس عالم خلق میں، اور پھر موت دوں گا، پھر کبھی زندگی وہ ابدی زندگی ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس پر آپ اگر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو زندگی دی، موت دی، پھر ابھی آپ کو زندگی دی یا موت دی ہے، موت دوں گا، اور اس کے بعد دوبارہ زندگی دوں گا تیسری دفعہ، پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ جو تین حصے ہیں، پہلے حصے کو عالم امر کہتے ہیں، دوسرے حصے کو عالم خلق کہتے ہیں، اور تیسرا حصہ جو عالم برزخ ہے۔ ان کے نام سے ہی آپ کو اس کا مطلب، اس کا مقصد آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ عالم امر میں ہر کام جو ہے وہ امر سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور عالم خلق میں ہر کام سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کی تفصیل تھوڑی سی میں پھر اور بتاتا ہوں، پھر آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا مزید۔ اور عالم برزخ جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ عالم برزخ ہے۔ ہمارا ساری توجہ، سارا کام عالم خلق پر ہے، لیکن عالم امر کی چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ پارٹی کا منشور ہے کہ ہر مسئلے کو اس کی طے، اس کی فاؤنڈیشن پر جا کر سمجھنا۔ تو عالم امر میں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، ہر چیز کا جوڑا، ایک کا ہنسا، ایک کا لفظ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وہی رب العزت کی ذات واحد ہے۔ جب یہ عالم خلق میں یہ سارا جتنا نظام چلتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے سے شروع کیا، ہر چیز کا جوڑا بنایا، جیسے پازیٹیو نیگیٹو۔ اس کے بعد میں جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر میں اور چند باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم امر میں دو چیزیں پیدا کی، اور تیسری چیز جو ان دونوں چیزوں کو آگے چلانے والی تھی وہ پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تینوں چیزیں جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ عالم امر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تین چیزیں پیدا کی۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی مادہ، دوسری روح، اور تیسرا وہ قانون جو عالم امر میں کار فرما ہے۔ مادہ میں بھی ان کو قانون فطرت کہتے ہیں، اور روح کے اندر جس کو قرآن پاک مکمل شخصیت سے بھی تعبیر کرتا ہے، ان کو سنت الہی کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارا قرآن پاک ہے، سنت الہی جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم امر میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی ہے، جو یہ ایک اصول، ایک کلیہ ذہن میں رکھ لو، ایک کلیہ، ایک اصول ذہن میں رکھ لو کہ عالم امر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادہ کے بارے میں اور مادہ کے اندر جو قانون ہیں ان کے بارے میں اور روح کے بارے میں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے، اس سے آگے ہم نے نہیں جانا، اس کے آگے ہم نے سوچنا بھی نہیں، کیونکہ وہ عالم امر ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ادھر تک رہنا چاہیے۔ یہ تین جو چیزیں ہیں۔ پھر عالم خلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز ہمیں بتاتے ہیں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر امتحان لے رہے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان چیزوں پر غور و فکر کرو، یہ عقل والوں کے لیے ہیں، یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں، یہ تدبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ تو ان چیزوں پر غور کر کے ان کو اپنے استعمال میں لانا چاہیے۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ جو مادہ وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کائنات میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جسم ہے، یہ بھی مادہ ہے۔ ہر چیز جو نظر آ رہی ہے آنکھ سے، جس کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، یہ مادہ ہے۔ اس کائنات میں اگر آپ غور کرو تو صرف 3 مخلوق ایسی ہیں جو عالم امر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں بنائیں۔ یہ واحد 3 چیزیں ہیں جو ان دونوں چیزوں کا مرکب ہے، دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مادہ کی 3 حالتیں ہیں، اور 3 ہی چیزیں مادہ کی تینوں حالتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم خلق میں پیدا کی ہیں: فرشتے، جن اور انسان۔ ہمارا اس وقت زیادہ ڈسکس کرنے کا، غور و فکر کرنے کا، اپنے مقصد کے لیے، سیاست کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ پارٹی نہ ہی مذہبی ہے، نہ ہی سیکولر ہے، خالص جمہوری پارٹی ہے، اور عوامی تحریک علم کے پلیٹ فارم سے جو بھی ہم بات کرتے ہیں، ہم کوئی عالم نہیں ہیں، ہم ایک سیاستدان ہیں، ایک سیاست کے طالب علم ہیں، سچائی کے طالب علم ہیں۔ تو ہم لیکن علم کے جو ذرائع ہیں ان میں سب سے یہ بڑا ذریعہ مذہب ہے، سب سے پہلا ذریعہ مذہب ہے، قرآن ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے، سیاست میں کامیاب ہونے کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ علم کے بغیر نہ ہی حکومت چلتی ہے، نہ ہی کوئی دنیا کا کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کائنات کا نظام اپنے علم سے چلا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ساری توجہ ہماری انسان پر ہے۔ ہم سب سے پہلے، میں نے یہ شروع میں بتایا کہ ہر چیز میں علم اور عمل کار فرمایا، اس کے نتیجے میں ہر چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو علم کیا ہے؟ جیسے یہ آپ ایک کمپیوٹر چلا رہے ہو، اس کا ایک ہارڈ ویئر ہے، اور اس کے بعد اس میں آپ سافٹ ویئر ڈالتے ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عمل کرتا ہے۔ لیکن علم اور عمل ہر وقت، علم عمل، علم عمل، علم عمل ہر وقت کار فرما ہے۔ اگر آپ اس چیز پر غور کرو گے نا تو آپ کے سامنے بہت زیادہ چیزیں واضح ہوں گی، کلیئر ہوں گی، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے عمل میں بہتری آئے گی، اور اس کے نتائج اچھے نکلیں گے۔ یہی ہمارا فوکس ہونا چاہیے ہر کام میں، ہر چیز میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہ کائنات کا جو نظام ہے، ہم ساری توجہ پہلے ہارڈ ویئر پر، سافٹ ویئر کو بعد میں اسٹڈی کریں گے۔ جو ہمارا عمل ہوگا، جو ہم نے کرنا ہے دنیا میں، انسان نے جو ہمارا امتحان ہے، وہ اس کو بعد میں اسٹڈی کریں گے۔ پہلے ہم یہ اس کا ڈھانچہ میں بتاتا ہوں۔ یہ جو کائنات ہے ساری کی ساری، اس کو بھی، یہ ہمارے علم کا بھی ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار اس کی مثالیں دیتے ہیں انسان کی زندگی سے۔ یہ ہر چیز، چرند پرند، ہر چیز، ذرہ ذرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہا ہے، جس طرح انسان کر رہا ہے۔ یہ سب چیز ذرے ذرے میں کامن ہے۔ وہ انسان کا جسم کا ذرے سے ذرہ ہو، اور یہ کائنات ہو،
اس کا ذرے سے ذرا، یہ چاند، سارے سورج، ہر